أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، ان آیتوں میں سے جو آخری آیت مبارکہ تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم ترین بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر کہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ہم نے اس ہدایت کو آپ کے ہاتھ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس کے حق میں چاہتے ہیں ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتے ہیں. رسولوں کی ذمہ داری اتنی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پوری درد دلی کے ساتھ، سوز مندی کے ساتھ پہنچاتے رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے جو نائبین ہیں ان کی بھی ذمہ داری فقط اتنی ہے کہ وہ نیک اور حق بات کو لوگوں کے سامنے پہنچاتے رہیں. دلوں کا پلٹنا، دلوں کا پھیرنا، ان کو راہ حق کی طرف لانا، یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اور جس بندے میں طلب اور تڑپ ہوتی ہے اور جس بندے میں اہلیت اور صلاحیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت سے سرفراز فرماتے ہیں. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی ہے. ان آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ نے مشرکین کی جانب سے ایک بہانے کا تذکرہ فرمایا. گزشتہ آیتوں میں اللہ نے مشرکین سے یہ شکوہ کیا تھا. ان مشرکوں کے سامنے جب کبھی ہدایت کی اور ایمان کی اور صراط مستقیم کی بات پیش کی جاتی ہے تو یہ لوگ اس کو ماننے میں بہت سی آناکانی کرتے ہیں، بہت سے ہیلے بہانے تراشتے رہتے ہیں. اللہ نے اس آیت میں مشرکین کے ایک ہیلے کا تذکرہ کر کے ان کا ایک بہانہ بتا کر اس کا جواب دیا ہے. اس آیت میں مشرکین کا بہانہ کیا ہے؟ جب مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، آپ کی تعلیمات کو قبول کرو، تو یہ مشرک کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دل بھی بہت چاہتا ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، مگر ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم آپ پر ایمان لائیں تو باقی پورا جو عرب ہے وہ ہمارے خون کا پیاسا ہو جائے گا، ہمیں اپنے ملکوں سے نکال دے گا اور ہمارا جینا بہت مشکل کر دے گا. چونکہ ہمیں اس قسم کا ڈر ہے
اسی ڈر کی وجہ سے ہم لوگ ایمان قبول نہیں کر رہے۔ یہ بات مکے کے مشرکین نے نبی علیہ السلام سے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس بات کا جواب دیا۔ اللہ نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے کہو، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن کی جگہ نہیں رکھا؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج رکھا تھا، وہ وقت سارا کا سارا عرب بڑی مخدوش حالت میں تھا، اور عرب کا جو امن تھا وہ تباہ و تاراج ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے صرف 4 مہینے لوگوں کے لیے سکون کا ماحول رہتا تھا، باقی 8 مہینوں کے اندر چوری ڈاکہ زنی، کوئی راستہ اور کوئی جگہ ان ڈاکوؤں سے خالی نہیں تھی۔ کوئی بھی قافلہ عرب کی سرزمین میں کہیں بھی نکلنا چاہتا تو لوگ فوراً اس قافلے پر حملہ آور ہوتے، اس سے مال و اسباب چھین لیتے، اور پھر مقابلہ ہوتا، لاشوں کے لاشیں لگ جاتے، اور یہ کیفیت پورے عرب میں 8 مہینے ہوتی تھی۔ صرف 4 مہینے قتل و قتال سے یہ لوگ دور رہتے تھے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ وہی محترم مہینے ہیں جس کو اللہ نے روز اول سے حرمت والا قرار دیا۔ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھا حرمت والا مہینہ رجب المرجب کا۔ یہ 4 مہینوں کے اندر صرف عرب میں اور ان علاقوں میں امن رہتا تھا، باقی 8 مہینے کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ کچھ مال و اسباب لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے۔ لوگ 8 مہینے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے۔ جب یہ مہینے آتے امن والے تو ان مہینوں کے اندر لوگ اپنی تجارت بھی کرتے تھے، جن غذاؤں کی ضرورت ہوتی تھی ان غذاؤں کو حاصل بھی کرتے تھے۔ تمام کی تمام چیزیں بس انہی 4 مہینوں کے اندر ہوا کرتی تھی۔ لیکن عجیب اور حیرت کی بات یہ ہے، عرب کی حالت امن کے اعتبار سے اتنی گئی گزری ہونے کے باوجود مکے کا جو شہر تھا وہ بڑا پرامن تھا، اس دور میں بھی، ان حالات میں بھی۔ مکہ جو پرامن تھا اس کا بنیادی سبب کعبۃ اللہ تھا۔ اس دور کے بڑے بڑے ڈاکو مشرک جتنے بھی تھے، انہیں کعبۃ اللہ کا بڑا عظمت اور بڑا پاس و لحاظ تھا۔ وہ پورے عرب میں جو چاہے کرتے تھے، لیکن مکہ شہر کے اندر کعبۃ اللہ کی عظمت و تقدس کے پیش نظر کسی مجرم کی گردن بھی اٹھتی نہیں تھی۔ اور کعبۃ اللہ کی ان لوگوں میں عظمت و تقدس کا حال دیکھیے، اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی کوئی سامنے دیکھتا تو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ یہ کعبۃ اللہ کا شرف اور اس کی عظمت تھی۔ اب اس کعبۃ اللہ کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے، ان لوگوں کی بھی عظمت تھی جو اس کعبے کے متولی ہیں، اور اس کعبے کے جو متولی تھے وہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ صرف اس مکے کے لوگوں کو، اور مکے میں بھی قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یہ اطمینان حاصل تھا کہ وہ ان حالات میں پورے سال میں جہاں کہیں چاہیں سفر کر سکتے تھے، اپنے تجارتی قافلے لے بھی جا سکتے تھے، لا بھی سکتے تھے۔ کوئی چور ڈاکو اچک کے گروہ میں اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ قریش کے اس گزرنے والے قافلے پر بری نظر ڈالے۔ وہ لوگ اس قافلے کو گزرنے دیتے تھے، صرف قریش کے لوگ۔ وہ کیوں؟
وہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کے عظمت و تقدس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت کو بھی بالکل بڑی آسان بنا دیا تھا۔ ایک تو اللہ نے کعبے کی وجہ سے ان کی تجارت آسان کی تھی، اور دوسرا مکے کے شہر کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پرامن بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ تفصیل بتا کر مکے کے جو لوگ ایمان قبول کرنے کے سلسلے میں جو بہانہ پیش کرتے تھے، ہم حضور پر اس لیے ایمان نہیں لا رہے، اگر ایمان لا لیں تو باقی مکے کے لوگ ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے، ہمارے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان مکے والوں سے کہو، تمہارے اس شرک کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو امن والے شہر میں پناہ دی، اور کعبۃ اللہ کی برکت سے اللہ نے تمہارے سفروں کو آسان کر دیا۔ جو اللہ اس وقت تمہاری اتنی حفاظت کر رہا ہے، کیا وہ اللہ تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد تم کو تنہا چھوڑ دے گا؟ کیا وہ اللہ تمہارا پروٹیکٹ نہیں کرے گا، تمہاری حفاظت نہیں کرے گا؟ اسی کو اللہ نے کہا، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا۔ یہ مکے کے مشرک کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر قرآن کی ہدایت پر چلے تو نتخطف من ارضنا، تو اپنے ملک سے نکال دیے جائیں گے۔ اللہ نے جواب دیا ان کے اس حیلے کا، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا۔ کیا ہم نے ان کو امن والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے میوے ہمارے ہاں سے لوگوں کی روزی کے لیے پہنچائے جاتے ہیں؟ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ اس کے بعد کلام پاک کی جو آیت مبارکہ آ رہی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ناشکر گزاروں کو سزا دینے کا قانون بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سزا کب دیتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، ہم نے بہت سی بستیوں والوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنے سامان عیش پر اتراتے تھے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، تو دیکھو یہ ان کے گھر اجڑے پڑے ہیں جو ان کے بعد آباد نہ ہوئے مگر تھوڑی دیر کے لیے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور آخر کار ہم ہی ان کے سامان کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ اس وقت برباد کرتے ہیں جب وہ قوم فخر و غرور اور تکبر میں حد سے آگے بڑھنے لگتی ہے۔ لوگوں کو غرور کب آتا ہے؟ لوگوں کو غرور اس وقت آتا ہے بالخصوص جب ان کے اندر عیش و عشرت آتی ہے، جب ان کے اندر مال کی فراوانی ہوتی ہے۔ مال کی فراوانی یہ اللہ کی جانب سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو بہترین زندگی دینے کے بعد دیکھنا یہ چاہتے ہیں وہ اس بہترین زندگی کو گزارتے ہوئے اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے یا نافرمانی کی راہ اپناتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بہترین زندگی گزارتے ہوئے، خوشیوں میں رہتے ہوئے، ہر قسم کی راحتوں کو اپناتے اور حاصل کرتے ہوئے، فخر و غرور سے دور رہ کر اللہ کے شکر کرتے ہوئے اللہ کی بندگی بجا لاتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہے۔ لیکن اچھے حالات اور ہر قسم کی راحت حاصل کرنے کے بعد عام طور پر انسان کو ایک غرور، اس کے سر میں ایک فخر آ جاتا ہے۔ اس کی سوچ یہ بنتی ہے کہ میں اسپیشل آدمی ہوں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں لیکن کسی کے پاس یہ سہولتیں نہیں ہیں جو سہولتیں مجھے حاصل ہیں۔
اب یہ سہولتیں اتنے لاکھوں لوگوں میں اللہ نے مجھے دیا کہ اس کا مطلب ہے میں اسپیشل ہوں۔ اس قسم کا ایک خیال عام طور پر خوشحالی میں انسان کو آتا ہے۔ جب یہ خیال آتا ہے تو پھر انسان میں فخر و غرور سمانے لگتا ہے۔ جب فخر و غرور آتا ہے تو پھر وہ اللہ کی عبادت و بندگی کے بجائے وہ تکبر کرتا ہے اور لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا اچھا جاننے لگتا ہے، اور اس کے نتیجے میں تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر اس کی پکڑ فرماتے ہیں۔ اسی کو اس آیت میں فرمایا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، ہم نے بہت سی بستیوں والوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنے سامان عیش پر اتراتے تھے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ قرآن کے مختلف مقامات پر اللہ نے قوم عاد اور قوم سمود کے حالات کو بیان کیا۔ یہ وہ قومیں تھیں جن کی معیشت بڑی زبردست تھی، ان کو بڑی آسانیاں اور بڑی سہولتیں حاصل تھیں، اور روپیے پیسے کی بڑی بہتات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین قسم کی زراعت ان کو دے رکھی تھی، قوت طاقت بھی بہت زبردست تھی۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اس طرح کی زبردست اور طاقتور فٹنس میں عمدہ قوم کو ہم نے اس روئے زمین پر اس سے پہلے پیدا ہی نہیں کیا۔ اب یہ سب چیزیں تھیں، اور ان کی قوت کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے گھر بناتے تھے۔ ایسی قوم تھی۔ اب ایسی قوت، طاقت، فٹنس، پیسوں کی فراوانی، یہ سب ملنے کے بعد اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ اللہ کی شکر گزاری کرتے، اس کی بندگی کرتے۔ انہوں نے نہیں کیا ایسا، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ غرور، تکبر، لوگوں پر ظلم و ستم، اپنی طاقت کا بیجا استعمال، یہ ساری کی ساری حرکتیں کی۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان قوموں پر اپنا عذاب نازل کیا، تو وہ تمام کی تمام قومیں تباہ و تاراج ہو گئی۔ اللہ نے ان کو نسیم منسیہ کر دیا۔ ان کے جو محلات تھے، اللہ تعالیٰ نے ان محلات کو باقی رکھا، اور مکے کے مشرکین جب تجارت کے لیے ملک شام اور یمن کی طرف جاتے تھے تو ان لوگوں کا گزر آنا جانا انہی محلات کی طرف سے ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کو نصیحت کے لیے کہا، دیکھو یہ قومیں تھیں، ان کو اللہ نے ہر قسم کی عیش و عشرت عطا کی تھی، لیکن انہوں نے ناشکری کی، تو اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو تباہ کیا۔ ان کے محلات اور مکانات دیکھو، وہ لوگ ان محلات کو بنانے کے بعد تھوڑا عرصہ بھی اس میں رہ نہیں سکے، اور وہ سارے کے سارے محلات ویرانی کی شکل میں پڑے ہوئے۔ یہی حالات ہمارے ملک ہندوستان کے اندر مختلف محلات کا ہے۔ جن لوگوں نے بنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان محلات کو آج بالکل اجاڑ کر رکھا ہے۔ کچھ ہیں اور کچھ آگے چل کر ہونے والے ہیں، اور کچھ اس وقت تباہی و بربادی کی حالت میں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو نصیحت دیتی ہیں اور ان کی آنکھیں کھولتی ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، تو دیکھو یہ ان کے گھر اجڑے پڑے ہیں جو ان کے بعد آباد نہ ہوئے مگر تھوڑی دیر کے لیے، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور آخر کار ہم ہی ان کے سامان کے مالک ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی ہلاکت کی حکمت بیان فرمائی۔ کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ اس قوم کی مین سٹی میں اپنے پیغمبر کو نہیں بھیجتے۔
یہ اللہ کا اصول ہے۔ جب تک اللہ اپنا پیغام اپنے بندوں تک نہیں پہنچاتے اس وقت تک اس قوم پر عذاب کا کوڑا نہیں برساتے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ آج ہندوستانی حالات کو دیکھنے کے بعد بہت سارے مسلمانوں کے دلوں میں یہی بات ہوتی ہے کہ بھئی اتنے سارے ظلم و ستم کے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن ان ظالموں کے ساتھ خدا کی نہ کوئی گرفت آ رہی ہے، نہ ان لوگوں کے لیے کوئی زمین تنگ ہو رہی ہے، یہ بڑے مزے میں ہے، اور ہر دن اترانے پر اترانا ان کا چل رہا ہے، اور دھڑلے سے یہ لوگ گھومتے پھرتے ہیں۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اس کا جواب یہی ہے کہ کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں پکڑتے جب تک کہ اس قوم کو اللہ کا پیغام نہ پہنچایا جائے۔ ہم مسلمانوں کی ناکامی کھلے دل سے اعتراف کرنا ہے کہ ہم مسلمانوں نے برادران وطن تک اللہ کے نبی کا جو دین اور تعلیم تھی اس تعلیم کو پہنچا ہی نہیں سکے۔ اسی وجہ سے ان کی تمام تر حرکتوں کے باوجود اللہ کی گرفت ان پر نہیں آئی۔ خدا کی گرفت آنے کا یہ اصول ہے جو اللہ نے قرآن کی اس آیت میں بھی اور مختلف مقامات پر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پر عذاب اس وقت تک نہیں اتارتے جب تک کہ اس ملک کے مین سٹی اور شہر میں اپنے نبی اور پیغمبر کو نہیں بھیجتے۔ پیغمبر آتے ہیں، اس مین سٹی کے ذریعے باتیں دور دور تک پھیلتی ہیں، دور دور تک پھیلتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک وقت گزرنے کے بعد جب لوگ نبی کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نبی کے سمجھانے بجھانے پر بھی توجہ نہیں دیتے، پھر اللہ تعالیٰ کا قانون حرکت میں آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انتقام لیتے ہیں، اور خدا کا یہ انتقام لوگوں کی بدعمالیوں کے سبب ہوا کرتا ہے۔ لوگ خود گناہ کرتے 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 اپنے آپ کو سزا کے قابل بناتے ہیں، پھر اللہ کا انتقام آتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کے صدر مقام میں کوئی پیغمبر نہ بھیجے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہو۔ یہ اصول اور دستور بنا کر اللہ تعالیٰ مکے کے لوگوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ جزیرہ عرب کا کیپٹل اور مین سٹی مکہ المکرمہ ہے، جہاں خدا کا گھر واقع ہے، اور اسی شہر میں اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ کسی بھی پیغمبر کی تاریخ اور ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے جس پیغمبر کو بھی جس قوم کے درمیان ہدایت کے کام کے لیے بھیجا، اس قوم کی جو مین سٹی تھی اس میں اللہ نے اس پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ چاہے صالح علیہ السلام ہو، چاہے ہود علیہ السلام ہو، کوئی بھی پیغمبر جن علاقوں کی طرف اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا وہ ان علاقوں کی مین سٹی تھی۔ اسی طرح اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کو مکہ المکرمہ میں مبعوث فرمایا، اور ان اصول و ضوابط کو بیان کر کے مکے کے لوگوں کی تنبیہ فرمائی، دیکھو ہم نے اپنے رسول کے ذریعے سے تم لوگوں کو دین کا پیغام پہنچایا، اگر تم ہمارے رسول کی قدر کرو گے، عزت کرو گے، ان کی بات سنو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، تو پھر ہم بھی تمہاری دنیا اور آخرت کو چمکا دیں گے۔ نہیں، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، ہمارے نبی کے راستے میں اڑچن لگاتے رہے اور ہمارے نبی کے سامنے دشمنی کے ساتھ آتے رہے، مقابلہ اگر تم نے کیا، تو یاد رکھو جس طرح ہم نے بہت سارے
بیمانوں کو ہلاک کیا اسی طرح تمہیں بھی ہلاک کریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انہی مکے کے لوگوں کو، جنہوں نے نبی علیہ السلام کا 13 سال مقابلہ کیا تھا مکۃ المکرمہ میں، بدر کے میدان میں بلا کر سب کی گردنیں اڑوا دی۔ یہ اللہ کا انتقام تھا، اور نبی کی ان لوگوں نے جو گستاخی اور بے حرمتی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب انہیں دیا تھا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات بتائی ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور اے لوگوں، جو کچھ تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اللہ رب العزت نے بتایا ایک طرف دنیا ہے، دوسری طرف آخرت ہے۔ دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی بڑی مختصر، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 3 قسم کے لوگ رکھے ہیں، جس کو اللہ نے پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ پہلی قسم مؤمنین کی، دوسری قسم کافروں کی، اور تیسری قسم منافقین کی۔ اور اس دنیا میں قیامت تک یہی 3 قسم کے لوگ رہیں گے، یا تو مومن ہوگا، یا منافق ہوگا، یا کافر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کے لیے اس دنیا کو اللہ نے زاد راہ حاصل کرنے کی جگہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن سے فرمایا کہ تمہاری اصل منزل آخرت ہے، دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت ہم نے آزمائش کے لیے رکھی ہے، اور ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کون اس دنیا میں اپنا انہماک اور توجہ زیادہ کر کے اپنے آپ کو دنیا میں لگاتا ہے، یا کون ہے جو اس دنیا کی چکا چوند سے اپنی نظروں کو بچا کر اپنے آپ کو آخرت کی محنت اور اس کی فکر پر تیار کرتا ہے۔ یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور مومن کے لیے دنیا تو صرف زاد راہ لینے کی جگہ ہے، کہ یہاں سے انسان اپنی ضرورت پوری کرے گا مومن، اور پھر اپنی پوری توجہ آخرت پر کرے گا۔ دوسرا ہے کافر، اس کے لیے اللہ نے اس دنیا ہی کو سب کچھ رکھا ہے، اس لیے کہ کافر آخرت کو نہیں مانتا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو نہیں مانتا، اس کے لیے جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے، لہذا وہ اس دنیا سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ تیسرا شخص ہے منافق۔ منافق، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت ساری خوبصورتیاں بھی رکھی ہیں، وہ اس دنیا کے حسن میں، اس کی زیب و زینت میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کافر بھی ناکام، منافق بھی ناکام، اب مومن ہے۔ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی دیکھ، فیصلہ کر، یہ دنیا ہے، یہ آخرت، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ باقی رہنے والی ہے۔ یہاں کی زندگی بڑی مشکل سے 60 اور 70 کی ہے، اور ادھر آخرت کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہ ہونے والی۔ اتنی بڑی زندگی امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں بیان فرمایا۔ اس دنیا میں رائی کے دانوں کا ڈھیر ڈالنا شروع کریں، اس دنیا میں رائی کے دانوں کا ڈھیر ڈالنا شروع کریں، تھیلوں پر تھیلے کھولتے جائیں، ڈالتے جائیں، تو پھر وہ ڈھیر بڑھتے 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 آسمان تک پہنچے۔ رائی کے دانے کتنے ہوتے ہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کتنے ہوتے ہیں؟ اتنے موٹے موٹے، بالکل باریک رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ امام غزالی نے فرمایا کہ رائی کے دانوں کا زمین پر ڈھیر ڈالا جائے، اور وہ ڈھیر بڑھتے بڑھتے
آسمان کے کناروں تک پہنچے۔ مجھے اور آپ کو جو نظر آتا ہے وہ آسمان نہیں، بادل ہے، اور آسمان اور کتنی اوپر ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ جہازوں کے اندر، جو لوگ راکٹوں کے اندر چاند تک پہنچ گئے، لیکن اس کے باوجود ان کو آسمان نظر نہیں آیا، تو اب آپ اندازہ کرو کہ آسمان کہاں ہے۔ تو اب یہ رائی کے دانے کا ڈھیر آسمان کے کناروں کو چھونے لگے، پھر اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو دنیا میں بھیجے، اور اس پرندے سے اللہ کہے 1000 سال کے بعد ایک دانہ کھانا۔ اللہ اس پرندے سے کہیں 1000 سال کے بعد ایک دانہ کھانا۔ امام غزالی نے فرمایا ایک نہ ایک وقت اربوں کھربوں 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 سال گزرنے کے بعد ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ پرندہ ہر 1000 سال کے بعد ایک ایک دانہ کھا کر رائی کے جتنے دانے ہوں گے ان سب کو ختم کرے گا۔ حضرت نے فرمایا وہ رائی کے دانے ختم ہو سکتے ہیں مگر آخرت کی زندگی ختم نہیں ہو سکتی، اتنی لامحدود نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا کہ بھئی دیکھ لو یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر 60-70 کی ہے۔ اب جن لوگوں کو اللہ نے دنیا کی سب سے بڑی زندگی دی ان میں حضرت نوح علیہ السلام، قرآن کہتا ہے الف سنۃ الا 50 عاما، ہم نے ان کو 950 برس کی زندگی دی۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو حضرت عزرائیل ان کے پاس آئی، آ کر نوح علیہ السلام سے پوچھا نوح ذرا یہ بتاؤ، اللہ نے تمہیں بہت بڑی زندگی دی 950 برس کی، یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی زندگی کو کیسے پایا؟ یہ عزرائیل کا سوال تھا نوح علیہ السلام سے۔ تو نوح علیہ السلام نے عزرائیل کو دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی، فرمایا کہ عزرائیل تم تو اس زندگی کو بہت بڑی سمجھ رہے ہو، مجھے اپنی زندگی بس ایسے محسوس ہوئی، ایک گھر ہے جس میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے، نکلنے کا دوسرا دروازہ ہے، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ بس میں گھر میں داخل ہوا اور باہر نکلا، داخل ہوا تو میری پیدائش ہوئی اور باہر نکلنے کا مطلب میری موت، تم آ گئے، میں نے اپنی پوری زندگی بس اتنی پائی، محسوس کی۔ اب ہماری زندگی اللہ نے اس امت کی 60-70 کے درمیان رکھی، بڑی مختصر۔ اب اللہ نے کہا کہ بھئی آپ کو اختیار ہے، بتانا ہمارا کام تھا، ہم نے بتا دیا، اب اپنے علل تلل مرضی اور خواہشات پر تمہیں یہ زندگی گزارنی ہے یا اللہ کی خواہش پر، اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر اپنی خواہش پر گزارو گے تو بس یہ 60-70 سال ہے، اس میں جتنا عیش کرنا ہے کر لو، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر تم نے یہ 40-45 سالہ زندگی جو بلوغت کے بعد شروع ہوتی ہے، اگر اس زندگی کو تھوڑی مشقت کے ساتھ کھانے پینے میں حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے، لوگوں کو خوش کرتے ہوئے، ان کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے تھوڑا سا تم نے گزار لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کروڑوں کھربوں سال کی نہ ختم ہونے والی جو زندگی ہے اس میں وہ عیش و عشرت دیں گے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ایمان والوں کے لیے وہ انعامات رکھے ہیں جس کو دنیا کے کسی انسان کی آنکھ نے نہیں دیکھا، جن نعمتوں کا خیال کسی ایمان والے کے عقل میں بھی نہیں آیا، اور جس کا خیال اور جس کا تصور کسی کے دل پر بھی نہیں گزرا، ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے یہاں کی تھوڑی سی مشقت کے بدلے میں رکھی ہیں۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا کہ بھئی ہم نے تمہیں دنیا بھی بتا دی، آخرت بھی بتا دی، افلا تعقلون، اور تم کو دماغ بھی دیا ہے۔
اب تم سوچو، تم فیصلہ کرو، تمہیں دنیا چاہیے یا تمہیں آخرت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک کی ان نصیحت بھری باتوں سے ہمیں استفادہ کرتے ہوئے اپنی آخرت کی کچھ فکر اور تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔